جی، سوال ایک یہ ہے جی کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ صحیح بات میں اور غلط بات میں انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بات اور غلط بات کیا ہے لیکن اندر سے جو صحیح بات کرنے کی قوت پیدا نہیں ہوتی، تو ہم کیسے اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں کہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کریں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ مسلسل اپنی تربیت کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی مرحلے پر بھی وہ اپنی تربیت چھوڑ دے تو وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کا معاملہ جانوروں کا نہیں ہے جو ایک جبلت پر پیدا ہوتے ہیں اور اپنے انسٹنکٹ اپنی جبلت کے مطابق زندگی بسر کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ انسان کا بچہ جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچنے لگتا ہے تو وہ تربیت کا محتاج ہوتا ہے۔ والدین اس کو سکھاتے ہیں، اساتذہ اس کو سکھاتے ہیں، معاشرہ اس کو سکھاتا ہے، سوسائٹی کے اہل علم اس کو سکھاتے ہیں، اور موجودہ زمانے میں تو پوری کی پوری تہذیب اور تمدن اسے سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سکھانے کا، تربیت کرنے کا عمل ہے، یہ انسان کو اپنے ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہم جب ایمان لے آتے ہیں تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد یہ ایک ہی کیفیت پر باقی نہیں رہتا۔ یعنی ایک تو اس کا قانونی پہلو ہے، آدمی نے ایمان قبول کیا، مسلمان ہو گیا، لیکن ایمان کی کیفیت یکساں نہیں رہتی، اس میں حالات کے ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی کوئی الجھن پیدا ہو گئی، کوئی اضطراب پیدا ہو گیا، کبھی ذہن میں کوئی ایسی بات آ گئی، کوئی مشکل آئی، اس میں آدمی کے قدم ڈگمگا گئے، تو اس میں مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں چند چیزوں کا اہتمام رکھا جائے۔ میں وہ چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ خیال نہ کیجئے کہ آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے تو چند دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس نسخے کو ہمت اور حوصلہ کر کے استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس خدا کی کتاب ہے۔ خدا کی کتاب کچھ اس طریقے سے نازل کی گئی ہے کہ وہ عام کتابوں کی طرح توحید پر اور آخرت پر چند ابواب کا مجموعہ نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر انذار کی کتاب ہے، خبردار کرتی ہے۔ اور چونکہ وہ اس نوعیت کی کتاب ہے تو آپ اپنی تربیت کے لیے اس کا کچھ حصہ، چند سطریں ہی صحیح، چند پیراگراف ہی صحیح، کوئی ایک آدھ سورہ ہی صحیح، یہ ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم ضرور پڑھتے رہیے۔ کچھ وقت نکالنا چاہیے، گھنٹہ 2 گھنٹے ہفتے میں، جس میں آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا ربط قائم رکھیں۔ اس سے بہت سے سوالوں کا جواب ملے گا، کچھ سوالات پیدا ہوں گے جو ذہن کو ایمان کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ آپ کو اس کتاب میں خدا بولتا ہوا نظر آئے گا، اس کے ساتھ ایک مکالمے کی کیفیت پیدا ہوگی، یہ ایمان میں ازدیاد اور اضافے کا باعث بنے گی۔ کم سے کم یہ طے کر لیجئے کہ دن میں کوئی ایک نماز لازماً مسجد میں پڑھنی ہے۔ ویسے تو سب نمازیں ہی مسجد میں پڑھنی چاہیے، لیکن کوئی ایک نماز لازماً مسجد میں پڑھنی ہے۔ مسجد کی اپنی ایک روحانیت ہوتی ہے، وہ آپ کو متوجہ کرتی ہے، اور خدا کے ساتھ انسان کا تعلق اس کے نتیجے میں بہتر ہوتا ہے۔ 15 دن، مہینے میں ایک بار یہ کوشش کیجئے کہ کچھ اچھے لوگوں کے پاس آپ بیٹھ سکیں جن کے علم اور عمل پر اعتماد کیا جا سکے، اور ہر رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ ضرور اپنے آپ کو چند سوالات پوچھ کر بستر پر جائیے کہ آج تم نے کیا کیا۔ یہ خود احتسابی اپنی تربیت کے لیے بڑی ضروری ہے۔ صبح سے لے کے شام تک کیا اعمال کیے، کوئی خیر تم سے وجود میں آیا یا برائی ہی کے پیچھے پڑے رہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ حق تلفی کی، کسی کی جان مال آبرو کے درپے ہو کر رہے، کسی کو کم تول کر دیا، کسی سے دھوکہ کیا، کسی سے فریب کیا۔ یہ سوال ضرور اپنے آپ سے پوچھ کے سونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوال پوچھتے ہی لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن سوال پوچھنے کا عمل اگر جاری رہے گا تو آہستہ آہستہ نفس انسانی اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں اس کو، یہ جو میں نے چند باتیں کہی ہیں، ان کو قرآن کا سلوک کہتا ہوں۔ اگر آپ اس پر چلیں گے اور اس راستے پر، تو امید ہے کہ بتدریج بہتری بھی ہوگی، اور جو نشیب فراز آتے ہیں ان میں بھی کسی ایک جگہ ٹھہراؤ آ جائے۔